آج الوداع کی نماز جنپد غازی پور میں دھوم دھام سے منائی گئی. چاروں طرف دیکھا گیا ہے. یوسف پور میں بھی دیکھا گیا. آپ کے سانسد افضال انصاری صہیب انصاری نے الوداع کی نماز پڑھنے کے لیے پھاٹک سے نکلے. وہیں دوسری طرف دیکھا کہ مختار انصاری کے چھوٹے پتر عمر انصاری بھی نماز پڑھنے کے لیے گئے. اور آج دیکھا گیا کہ آپ کے آخری ایام میں مسلمانوں سے خاص طور پہ اپیل کیا گیا کہ اس موقع کو رمضان شریف میں ادھک سے ادھک آپ اہتمام کریں نماز پڑھنے کا اور خیرات کرنے کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سابق ودھائک صفت اللہ انصاری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں. اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آج جمعے کے خطاب میں جنہوں نے لوگوں سے پورے چھیتر کے لوگوں سے جو اپیل کیا ہے کہ آپ اس موقع پہ ادھک سے ادھک زکوٰۃ دیں. دوسری طرف انہوں نے بھی بتایا کہ عید الفطر کی نماز یوسف پور جامع مسجد میں 7 بجے ہوگی اور عیدگاہ محمد آباد میں نماز 7:30 بجے ہوگی. G22 نیوز کے لیے ناظم رضا کی وشیش رپورٹ. زکوٰۃ کے بارے میں موٹے طور پر علماء کرام نے جو حدیث مبارکہ سے سمجھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ زکوٰۃ ہر اس آدمی پہ ہر اس مرد عورت پہ فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا کچھ چاندی کچھ نقد اور کچھ ایسا مال جو کبھی استعمال نہ کیا جاتا ہو اگر اس کی مقدار ملا کے 52 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. آج کے زمانے میں چاندی 60-65 روپے کی 60-65 روپے کلو ہے. اگر ہمارے گھر میں ہماری گھر والی کا ایک زیور ہے کوئی سونے کا تو وہ ایک ہی 60-65 ہزار کا ہوتا ہے. اور کچھ نقد کچھ اور. لیکن عزیزوں بزرگوں بھائیوں آپ سے درخواست کر رہا ہوں آج خصوصی طور پر کہ للہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا فریضہ ہے اور بہت بڑا فریضہ ہے. اس کو ادا کرنے کی فکر کریں اور ادا کریں. آج کوئی زکوٰۃ ادا کرے گا تو 1 روپے کو اسے 70 روپے کا اجر ملے گا. کل یہ بھاؤ ختم ہو جائے گا رمضان کے بعد. اس لیے علماء کرام سے مفتی حضرات سے آپ اپنا نصاب بتائیں اپنی ساری سرمائے کو بتائیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی آپ پہ زکوٰۃ بنتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. میں نے اپنے چھوٹی سی طالب علمی میں قرآن کریم کے مطالعے میں جو پایا تو 70 سے زیادہ جگہ اللہ نے اس بات کو تکرار کے ساتھ حکم فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. معلوم ہوا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا جوڑ ہے. اگر امت آج زکوٰۃ ادا کرنے لگتی حساب و کتاب کے ساتھ تو کوئی غریب نادار ایسا نہیں ہوتا امت کا جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو مجبور ہوتا. زکوٰۃ کا نظام پوری امت مسلمان کو ایک برابر لانے کا تھا لیکن اس نظام کو ہم سب بھول گئے. اس عمل کو بھول گئے. حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں ایک وہ بھی ہوگا جو صدقہ کرتا ہو زکوٰۃ دیتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عرش کا سایہ ملے تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں زکوٰۃ کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول فرض زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی ہم پہ حق ہے مال میں؟ فرمایا نفلی صدقہ کرو. جس طرح کا فرض نمازوں کا حساب ہوگا اور نمازوں میں کوئی کمی اور کوتاہی ملی تو کہا جائے گا اس کی نفلیں دیکھو
اس سے اس کی کمیوں کو فرضوں کو پورا کیا جائے. ایسی اگر زکات میں کچھ کمی کوتاہی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو نفلی اس کے صدقات کو دیکھو, اس سے اس کی زکات کی اگر وہ مقدار پوری ہو جا رہی ہے تو اسے جنت کی طرف بھیج. اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں ہمیں نفلی صدقہ بھی کرنا چاہیے. یہ مسجد میں جو ہم لوگ مسجد کے یہ امداد کے لیے آپ کے پاس ڈھونڈتے ہیں کہ اسے نفلی صدقے سے پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, پوری مسجد کا کونا کونا بھرا ہوتا ہے, بڑی مشکل سے 2000 2200 2500 روپے ہو رہے ہیں. اگر سب 50 روپے بھی دے دیں ہفتے میں ایک بار تو مقدار کہیں اور چلی جائے. اور کس کے نام پہ دینا ہے؟ اللہ کے نام پہ دینا ہے. کس لیے دینا ہے؟ کہ کل ہمیں عرش کا سایہ ملے گا. اسے میرا عزیزو اس پر دھیان دیا جائے, فکر کی جائے. سب کچھ اللہ کا دیا ہوا. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. اگر ہم نے 50 روپے نکالے جمعے کے دن تو 10 روپے دن بھی نہیں پڑے. اور ہم میں سے اکثر لوگ 10 روپے کی چائے یا 10 روپے کا پان پی کے چھوٹ دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں آپ سے درخواست ہے کہ بہت ساری مسجدوں کی ضرورتیں ہیں, اس میں نفلی صدقات دیں اور اپنے محلے آس پڑوس میں معلوم کریں غریب مستحق ایسے کون ہیں جن کے گھر کل عید کی خوشیاں نہیں ہو سکتی ہے, تو ہم اپنی سرکار کے اپنے زکات کے پیسے ان کی رقم ان تک پہنچائیں. زکات کے دینے میں ایک بات کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات اپنے عزیز القربہ سے شروع کرو. اگر تمہارا کوئی عزیز, تمہارا کوئی قریب بیوہ ہے, غریب ہے, اس کے پاس حیثیت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا کچھ کپڑا بنا سکے, تو اسے زکات دینے میں پہل کرو. اس پہ 2 اجر بتایا. ایک فرمایا زکات کے فریضے کا ادا کرنے کا, اور دوسرا فرمایا صلہ رحمی کرنے کا. ہم نہیں کرتے. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری گزارش کرنی تھی میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں کہ چند دن بچے ہیں, اس چند دن کو غنیمت سمجھے. پچھلے سال پتہ نہیں ہماری اور آپ کی عمر سال دے گی یا نہ دے گی, رمضان کے ایک پل کو اللہ کی یاد میں, نمازوں میں, تلاوتوں میں, ذکر میں, درود پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا. 5 دن محض رہ گیا, آج 25واں روزہ ہو گیا. جو بھائی کسی وجہ سے اب تک روزہ نہ رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ للہ آج سے اب سے نیت کریں کہ ہم جو بچے دن ہیں ضرور روزہ رکھیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے صحت مند ہوتے ہوئے بھی ایک روزہ چھوڑ دے, قضا کر دے, تو ساری زندگی کا روزہ رکھنے کے بعد بھی اس روزے کی قضا نہیں ادا ہو سکتی. ہاں کوئی بیمار ہے, ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو دوسری بات, لیکن اس بیمار کو بھی فرمایا کہ صحت ملتے ہی فوراً اس روزے کی قضا تمہیں رکھنی ہے اور ہر روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزارش اور یہ کرنی تھی میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں کہ آپس میں پیار, محبت, اتحاد پیدا فرمائیں. آج ہی یہ حدیث پڑھی گئی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے خیمے میں. آپ خیمے سے باہر نکلے کہ لیلۃ القدر کی رات کی خبر دے اپنی امت کو کہ فلاں رات میں لیلۃ القدر ہونے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا. آپ جب باہر نکلے تو 2 لوگوں میں دیکھا کہ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلتے ہی, یہ منظر دیکھتے ہی وہ بات جو آپ کو بتائی گئی تھی وہ آپ کو بھلا دی گئی. پوری امت کا اتنا بڑا نقصان ہوا 2 لوگوں کے لڑنے پہ کہ قیامت تک اب 5 راتوں میں امت تلاش کرے گی تب لیلۃ القدر کی رات ملے گی. میرے عزیزو آپس کا اختلاف,
आपस की नफरत, आपस के झगड़े हमेशा दीन को नुकसान करने वाले होते हैं। बाकी रिवायत में आता है कि कोई अगर सलाम और कलाम अपने भाई से बंद किए हुए है और 3 दिन तक बंद किए हुए है, तो उसके बाद उसका कोई नेक अमल आसमान पर जाने के बाद उसको अल्लाह की तरफ से कोई फैसला नहीं होता। हमारे और आपके हर पीर को, जुमरात को, सोमवार और जुमरात को अमल अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं। अल्लाह ताला सबके अमल पर फैसला फरमाते हैं, लेकिन वो 2 मुसलमान जो आपस में झगड़ा किए हुए हैं, बात बंद किए हुए हैं, सलाम कलाम मिलना जुलना बंद किए हुए हैं, उनके अमल के बारे में फरिश्तों से कहा जाता है इसे छोड़ दो, इसी तरफ आ रहे। आगे फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर उसी हालत में मौत आ गई उनमें से दोनों में से किसी को, तो सीधा जहन्नुम में जाएगा। बहुत से सगे भाई हैं आपस में सलाम और कलाम नहीं कर रहे, लेकिन मेरे अजीज और बुजुर्गों, जो बढ़ के सलाम कर ले, जो बढ़ के हाथ मिलाने को कदम बढ़ा दे, अल्लाह क्या वो उससे जो जवाब दे रहा है उससे ज्यादा महबूब है। इसलिए आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आपस के प्यार और मोहब्बत को कायम रखे, आपस में सलाम और कलाम को कायम करें। हदीस में आता है कि सलाम करो सलामती से रहोगे। आज उम्मत ने सलाम छोड़ दिया, इसकी वजह से हम सलामती से हटा दी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खुतबे का वक्त हो रहा है, नमाज के वक्त का ऐलान करना है। जामा मस्जिद यूसुफपुर में 7 बजे ईद की नमाज होगी और ईदगाह अहमदाबाद में 7:30 बजे ईद की नमाज होगी। एक जरूरी बात से निकल गई सदक़े फित्र के बारे में। एक सदका है जिसको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब पे